میقات کی ابتدا میں امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی صاحب نے نعرہ دیا تھا وائڈر جماعت، ینگر جماعت، اسٹرانگر جماعت۔ اسی کے پیش نظر یوتھ ونگ کا لانچنگ پروگرام منعقد کیا گیا۔ پروگرام کے تعلق سے امیر حلقہ نے عمرائے مقامی اور دیگر ذمہ داران جماعت اسلامی مہاراشٹر کو بذریعہ سرکولر پیغام دیا تھا کہ جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر اپنے شعبے یوتھ ونگ کو مزید اختیارات دے کر نیم آزاد تنظیم بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تحریک کا یہ بازوئے شباب انشاءاللہ مستقبل قریب میں تحریک کو جمع، تازہ دم اور باصلاحیت افراد دینے کا ذریعہ بنے گا۔ لانچنگ پروگرام کو یوٹیوب پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ جماعت اسلامی ہند اپنے قیام کے روز ہی سے ملک میں عدل و انصاف کے قیام اور ظلم و بربریت کے خاتمے کے لیے کوشاں ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ عدل و انصاف کا خاتمہ ہو رہا ہے اور ظلم کو رواج دینے کی کوشش ہو رہی ہے، جماعت اس کے خلاف رائے عامہ کو ہموار کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی ضمن میں 14 ستمبر کو اتر پردیش کے ہاتھرس میں ایک دلت لڑکی کو 4 اعلیٰ ذات کے نوجوانوں کے ذریعے جنسی درندگی کا نشانہ بنایا گیا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے مذکورہ متاثرہ نے 29 ستمبر کو موت واقع ہو گئی۔ اس کے خلاف جماعت اسلامی مہاراشٹر کے تقریباً تمام ہی مقامات پر ملزمین کو سخت سزا دیے جانے کے مطالبے کے ساتھ پورے مہاراشٹر میں احتجاجی مظاہرے اور ذمہ دار افسران کو میمورنڈم دیے گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے ملک میں ایک کے بعد ایک ایسے کانڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہم کو کوئی سلوشن نظر نہیں آتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس نے کیا ہے اس کے ساتھ میں بری طریقے سے اس کو اس کی سزا دی جاتی ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ سر عام کھلم کھلا دن دہاڑے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور ایک کے بعد ایک ہوتی چلی جاتی ہے، اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے، انہیں سزا نہیں دی جاتی ہے۔ اور ہمارے یہاں پر ہمارے ریلیجن کے اندر اس کے لیے ایک سنسار کی سزا بتائی گئی ہے، جس کے لیے اسٹون کے ذریعے سے کسی کو بھی مارا جاتا ہے۔ جس نے یہ کام کیا ہے، برا کام کیا ہے، تو اسے اسٹون کے ذریعے سے اتنا مارا جاتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے۔ اسے رجم کہا جاتا ہے، اسے سنسار کرنا کہا جاتا ہے۔ تو اگر ہم ایسی سزائیں دینا شروع کر دیں، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ انسانی کے خلاف سزا ہے، ایسی سزا دینا بہت بری بات ہے، لیکن جس کے ساتھ میں یہ ہوتا ہے آپ اس سے جا کر پوچھیں کیا وہ اس سزا سے راضی ہے، اب وہ ضرور کہے گا کہ ہاں اسے ایسی ہی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ یہ سزا عبرت کی سزا ہوتی ہے۔ جو اسے دیکھتا ہے وہ کبھی زندگی میں ایسا کام کرنا نہیں چاہے گا، اور اسی کی وجہ سے یہی سولوشن ہے جس کی وجہ سے یہ کرائمز ختم ہوں گے، کم ہی نہیں ہوں گے بلکہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ سزائیں اسی لیے دی جاتی ہے، اور آج یہ ہو رہا ہے کہ یہ سزائیں نہیں دینے کی وجہ سے ایک کے بعد ایک بلاತ್ಕಾರ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ بلاತ್کاروں کا کوئی سولوشن نہیں نکل رہا ہے۔ یہ لوگ کھلے عام سڑکوں پر گھوم رہے ہیں آرام سے، انہیں پتہ ہے کہ ہمیں کوئی سزا نہیں ملے گی، لیکن اگر جب سزا کا خوف ہوگا تو وہ اس طرح کے کرائمس نہیں کریں گے۔ تو ہمارا دھرم ہمیں اس طرح کا سولوشن بتاتا ہے۔ اگر اس سولوشن کے اوپر سبھی لوگ عمل پیرا ہوتے ہیں تو اس طرح کے کرائمس اس دھرتی سے، ہمارے ملک سے، جو ہمارا بہترین ہمارا پیارا ملک ہے، یہاں سے کرائمس ختم ہو جائیں گے، اور یہاں کی ہر ناری ہر لڑکی بہت آسانی سے اپنی زندگی گزار سکے گی۔ اس موقع پر جماعت کی حلقہ خواتین نے ہاتھرس جیسے واقعے کی روک تھام کے لیے اسلام کے اخلاقی نظام و حدود کو ضروری قرار دیا۔ نیز انہوں نے کہا کہ اسلام نے اس سلسلے میں جن امور سے بچنے کی تلقین کی ہے، اس سے بچنا بھی ضروری ہے، جیسے اختلاط مرد و زن خاتمہ، فواحش پر روک، فلم، ٹیلی ویژن اور اشتہاری فلموں میں خواتین کے جسموں کی نمائش پر پابندی، نیز ویب سیریز کے سماج پر برے اثرات سے سماج کو بچانا بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر خواتین کے خلاف جرائم میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ مجلس علماء اورنگ آباد وسط کا تنظیمی و تربیتی پروگرام 18 اکتوبر کو منعقد ہوا، جس میں ارکان و امیدوار ارکان کے درمیان مجلس علماء کے اغراض و مقاصد، طریقہ کار و دستورالعمل کی تفہیم کی گئی۔ کووڈ-19 کی وبا کی شدت کے وقت جماعت اسلامی ہند ناندیڑ کے زیر اہتمام شاہین پولی کلینک اور ارحم میٹرنٹی ہوم کی ٹیم نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مریضوں کے علاج کے لیے اپنی خدمات سر انجام دی۔ محترم رضوان الرحمان خان صاحب امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر کی ناندیڑ آمد پر ڈاکٹر نسرین صاحبہ رکن جماعت CEO ارحم ہاسپٹل مومنٹو اور سرٹیفکیٹ دے کر حوصلہ افزائی کی گئی۔ جماعت اسلامی ہند سود کی نحوست سے مسلمانوں اور برادران وطن کو محفوظ رکھنے کے مقصد سے زمینی سطح پر بلا سودی کریڈٹ سوسائٹی قائم کر رہی ہے، جس سے معاشرے کے انتہائی پسماندہ طبقے کو سود کے بغیر قرض مہیا فراہم کیا جاتے ہیں۔ مہاراشٹر میں بھی جماعت اسلامی کی کوششوں سے کئی بلا سودی کریڈٹ سوسائٹیز کام کر رہی ہیں۔ سمادھان کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی ناگپور بھی انہی میں سے ایک ہے۔ گزشتہ دنوں سمادھان کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی
के एक नए विंडो का इफ्तिताह अवस्थी नगर हल्दीराम के पास किया गया। अमीर हल्का रिजवानुर रहमान खान ने इसका इफ्तिताह किया और सोसाइटी की तीसरे आम इजलास को खिताब फरमाया। दौरान खिताब उन्होंने हाजरीन से सूद से पाक माशरे की तामीर में ताउन की अपील भी की। जमात इस्लामी हिंद नौनिहालान कौम की तालीम और तरबियत पर खास तवज्जो देती है। इसके लिए बड़े पैमाने पर तालीमी रहनुमाई और स्कॉलरशिप तकसीम के प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते हैं। इस सिलसिले में जमात इस्लामी हिंद मालोनी की जानिब से प्रोफेशनल सॉलिडारिटी फोरम किफ़ालत और ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के इश्तराक से ज़रूरतमंद तलबा व तालिबात में 8 लाख रुपये की स्कॉलरशिप तकसीम की गई। जमात इस्लामी हिंद मिल्लत के नौजवानों के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए इनकी रहनुमाई करती चली आ रही है। वाज़ेह हो कि नौजवान ही किसी तहरीक और कौम की शहरत हैं। अगर वो बेदार और मुतहर्रिक होंगे तो वो कौम भी मुतहर्रिक होगी। कोरोना के दौर में नौजवानों के ज़रिए किए गए खिदमत खल्क़ के बेमिसल कारनामों पर इन्हें खिराज तहसीन पेश करने, नेज़ इनकी रहनुमाई और इनकी हौसला अफजाई के लिए जमात इस्लामी मुंब्रा ने यूथ विंग के ज़ेर एहतमाम 18 अक्टूबर को एक तारुफ़ी प्रोग्राम रखा, जिसका उन्वान था यूथ गैदरिंग फॉर बेटर फ्यूचर, बेहतर मुस्तक़बिल के लिए नौजवानों का इज्तिमा था। माह अप्रैल मई 2020 से जलगांव शहर कोविड के वबाई माहौल में गिरफ्तार रहा। पैदर पे अमवात और बेयकीनी के हालात में जलगांव सिविल हॉस्पिटल खौफ की अलामत बन गया था। इस वबा की इब्तिदाई से जलगांव में वबा का फैलाव और अमवात की शरह मुल्की और बैनुल-अक़वामी आदाद से ज़्यादा थी। प्राइवेट दवाखानों में ताले पड़े। ऐसे संगीन हालात में शहर जलगांव के सिविल अस्पताल और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों और शहर के चंद डॉक्टरों ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी खिदमात मुसलसल जारी रखी और शहर में वबा को काबू करने, नीज़ मरीजों का एतमाद बहाल करने में कामयाबी हासिल की। सिविल हॉस्पिटल और शहर के दीगर अस्पतालों में मरीजों का बेखौफ इलाज करने वाले ऐसे डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी स्टाफ से जमात इस्लामी की जलगांव शाख में मुलाकात करके इनके इंसानियत नवाज इक़दामात की सताइश की। इन्हें गुलदस्ता व शाल नीज़ तोहफ़े देकर इज़्ज़त अफजाई की गई। रिजवानुर रहमान खान अमीर हल्का महाराष्ट्र के हाथों नांदेड़ के पीर नगर में इस्लामिक सेंटर का संग बुनियाद रखा गया। संग बुनियाद के प्रोग्राम में अमीर मुकामी रियाजुल हसन आमिर ने इफ्तिताही कलिमात और मज़कूरा प्रोजेक्ट का तारुफ पेश किया। इस मौके पर जमात इस्लामी महाराष्ट्र के जॉइंट सेक्रेटरी, जमाती वफूद के इंचार्ज व नाज़िम ज़िला भी शरीक थे। नांदेड़ के इस्लामिक सेंटर में इस्लामी मालूमात मरकज़, फ्री कोचिंग क्लास, गर्ल्स हॉस्टल, कंप्यूटर क्लास की सहूलियात दस्तयाब कराई जाएगी। इस्लामिक सेंटर में दस्तयाब सहूलियतों की बुनियाद पर कहा जा सकता है कि ये जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ का गैर मामूली